ہمارا ملک اس وقت تاریخ کے ایک نازک مرحلے سے گزر رہا ہے. اہل بیت اعظام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دو مختلف گروہوں کی شکل میں پیش کر کے لوگوں کے ذہنوں کے اندر تشکیک کو پیدا کرنے کی جستجو کی جا رہی ہے. حضرات گرامی قدر، اہل بیت اعظام ہمارے دل کی دھڑکن ہیں، جس کے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد بھی شامل ہے. حضرات گرامی قدر، ہم ان سے پیار کرنے والے ہیں، ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں، ان کی عقیدت کا دھم بھرنے والے ہیں، ان کے نام کی عظمت کے ڈنکے بجانے والے ہیں، حسنین کریمین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار سمجھنے والے ہیں، حضرت رسول اللہ کے پھول سمجھنے والے ہیں. حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظیم جماعت کا بھی دفاع کرنے والے ہیں. ایک انسان کی آنکھیں دو ہوتی ہیں، ایک آنکھ کو بند کر دیا جائے پورا منظر کلیئر نہیں ہوتا. حضرات گرامی قدر، جب حضرت رسول اللہ حلوت میں ہوتے تھے، آپ کے اس حلوت کی گواہ اگر ہوتی تھی سیدہ عائشہ ہوتی تھی، سیدہ ام سلمہ ہوتی تھی. جب حضرت رسول اللہ جہاد میں ہوتے تھے، آپ کے جہاد کے گواہ آپ کے صحابہ کرام ہوتے تھے. جب آپ غار سور میں موجود تھے، آپ کے سفر کے گواہ سیدنا صدیق اکبر تھے. حضرات گرامی قدر، جس وقت آپ حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس ہوتے تھے، آپ کی زندگی کے گواہ حضرت حسن و حسین، سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا ہوتی تھی. حضور کی کامل زندگی کو دیکھنے کے لیے آپ کے اہل بیت کی گواہی بھی ضروری ہے اور اصحاب کرام کی گواہی بھی ضروری ہے. جب آپ گھر سے باہر نکل آئے، آپ کے گھر والوں کو کچھ پتا نہیں باہر کیا معاملات ہیں، آپ کے یاروں کو پتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں. جب آپ گھر میں چلے گئے، یاروں کو کچھ پتا نہیں آپ کیا کر رہے ہیں، اب گھر والوں کو پتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں. چنانچہ حضور کی زندگی کی کامل پکچر کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اہل بیت کی گواہیوں کی بھی ضرورت ہے، ہمیں اصحاب کرام کی گواہیوں کی بھی ضرورت ہے. چنانچہ اہل بیت اعظام ہوں یا صحابہ کرام ہوں، ہم ان کی عظمت و تقدیس، ہم ان کی رفعت و بلندی، اس کی جنگ لڑنے کے اندر مصروف ہیں. اور انشاءاللہ اس ملک کے اندر اصحاب گرامی اور اہل بیت اعظام کی عظمت و ناموس کے قوانین کو انشاءاللہ اس ملک کے اندر بنوا کے چھوڑیں گے. اور جو ان کی ذات کی تنقیص کرنے والے ہیں اور ان کی تکفیر کرنے والے ہیں، انشاءاللہ ان کو دلائل کی دنیا کے اندر چت کر کے چھوڑیں گے. حضرات گرامی قدر، پنجاب اسمبلی کے اندر بل موو ہوا، اس موو کرنے کے بعد ایک سازش کے تحت اس کو روکا گیا. یہاں پنجاب اسمبلی کی اکثریت نے جس بل کو پاس کیا، گورنر پنجاب کو اس بل پہ دستخط کرنے چاہیے کہ نہیں کرنے چاہیے؟ حضرات گرامی قدر، ہمارا گورنر ہاؤس کے سامنے مطالبہ ہے، یہ بات انشاءاللہ گورنر ہاؤس تک پہنچے گی. حضرات گرامی قدر، تحفظ بنیاد اسلام بل کے اوپر گورنر کے دستخط ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ حضرات گرامی قدر، انشاءاللہ دستخط ہو کے رہیں گے. گستاخوں کو روکا جائے گا، عظمت صحابہ کے ڈنکے بجائے جائیں گے، عظمت اہل بیت کے نعرے لگائے جائیں گے، صدیق کی صداقت کا پھریرا لگایا جائے گا، فاروق کی عدالت کا نعرہ لگایا جائے گا، ذوالنورین کی صحابت کا ترانہ گایا جائے گا، اور علی المرتضیٰ کی شجاعت کا ڈنکا بجایا جائے گا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا دفاع کیا جائے گا. حضرات گرامی قدر، کیا آپ یہ کام دلائل کی دنیا میں، قانون کی دنیا میں، امن و امان اور امن و آشتی کے ساتھ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ حضرات گرامی قدر، اسی مقصد عظما کے حصول کے لیے، اسی مقصد جلیل کے حصول کے لیے 18 اکتوبر کو اہل الحدیث نے، دیوبندی علماء نے، بریلوی علماء نے ناصر باغ کے سامنے ایک عظیم الشان اجتماع کا انعقاد کیا ہے. صبح 11 بجے شروع ہونے والے اس اجتماع میں آپ تمام لوگ شریک ہونے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک مقاصد کو ضرور پائے تکمیل تک پہنچائے گا. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.